وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا. اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم. دینی احکام میں آپ سبھی کا استقبال ہے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں سوال و جواب کی صورت میں احکام شرعیہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بات تو آپ کو بخوبی یاد ہوگی کہ ہم نے آپ کی خدمت میں احکام طہارت اور احکام نجاسات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں. لہذا یہ بات بھی آپ یاد رکھیے کہ مسئلہ نمبر 11 کے مطابق ہر انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ ان مسائل کو یاد کر لے جو اس کی زندگی میں ہر روز پیش آتے ہیں. اگر وہ ان مسائل کو یاد نہیں کر رہا ہے تو بہرحال گناہ گار ہوگا. اور یہ بات بھی آپ پر واضح ہو جائے کہ ہم ان سوالات کے جو جوابات پیش کرتے ہیں وہ رسالہ عملیہ آقائے الحاج سید علی حسینی سستانی دامہ ظلہ العالی کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. لہذا آئیے آج ہماری گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں احکام وضو کے سلسلے میں ہوگی. تو آئیے ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے: وضو میں بدن کے کس کس حصے کو دھونا اور کس کس حصے پر مسح کرنا واجب ہے؟ جی بہتر، آپ کا سوال یہ ہے کہ وضو میں بدن کے کس کس حصے کو دھونا اور کس کس حصے پر مسح کرنا واجب ہے. تو آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے کہ وضو میں چہرے اور دونوں ہاتھوں کا دھونا واجب ہے، اور سر کے سامنے والے حصے اور پیروں کے سامنے والے حصے کا مسح کرنا واجب ہے. دوسرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے: وضو میں چہرہ کتنی لمبائی اور کتنی چوڑائی میں دھویا جائے گا؟ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ وضو میں چہرے کو کتنا دھویا جائے جس کی وجہ سے وضو صحیح ہو سکے. آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے. وضو میں چہرے کو لمبائی کے اعتبار سے بالوں کے اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے آخری کنارے تک دھونا ضروری ہے. اسی طریقے سے چوڑائی کے اعتبار سے بیچ کی انگلی اور ہاتھ کے انگوٹھے کے درمیان جتنا حصہ آ جائے اس کا دھونا واجب ہے. لیکن اگر اس حصے میں سے تھوڑا سا بھی کوئی حصہ باقی رہ جائے دھلنے سے تو اس صورت میں وضو باطل ہو جائے گا. لہذا یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ پورا چہرہ دھل گیا ہے، ضروری ہے کہ اس واجب مقدار کے علاوہ ہاتھوں کو تھوڑا ادھر اور ادھر بھی گھما لیں، تاکہ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ جتنا ضروری حصہ تھا وہ دھل گیا. اس صورت میں وضو صحیح ہو جائے گا. تیسرا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے: وضو میں چہرے اور ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے گا یا نیچے سے اوپر کی طرف؟ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ وضو میں چہرے اور ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی جانب دھویا جائے گا یا نیچے سے اوپر کی جانب. تو آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے. وضو میں احتیاط لازم کی بنا پر چہرے اور ہاتھوں کا اوپر سے نیچے کی جانب دھونا ضروری ہے. مثلا یہاں پانی ڈالے گا اور اوپر سے نیچے کی جانب لائے گا. اسی طریقے سے ہاتھوں پر اوپر سے نیچے کی جانب ہاتھوں کو انگلی کے سرے تک کھینچے گا. لیکن اگر کوئی شخص نیچے سے اوپر کی جانب ہاتھوں کو دھلتا ہے یا چہرے کو نیچے سے اوپر کی جانب دھلتا ہے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا. چوتھا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے: وضو میں چہرے اور ہاتھوں کا کتنی بار دھونا واجب ہے؟ جی آپ کا سوال ہے کہ وضو میں چہرے اور ہاتھوں کا کتنی بار دھونا واجب ہے. آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے. وضو میں چہرے اور ہاتھوں کا ایک دفعہ دھونا واجب ہے،
اور دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے، اور تیسری دفعہ یا اس سے زیادہ دھلنا حرام ہے۔ لیکن یہ ایک دفعہ دھونا اس وقت مکمل ہوگا جب انسان وضو کی نیت سے ایک بار اتنا پانی چہرے یا ہاتھوں پر ڈالے کہ وہ پورے چہرے یا ہاتھوں پر پہنچ جائے اور احتیاطاً کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ لہذا اس صورت میں اگر وہ ایک مرتبہ پانی ڈالنے کی نیت سے 10 بار بھی چہرے پر پانی ڈال رہا ہے یا ہاتھوں پر پانی ڈال رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 5واں سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، سر کے کس حصے کا مسح کیا جائے اور کیا مسح کرنے کے لیے اسی تری سے مسح کرنا ضروری ہے جو ہاتھوں پر ہے؟ جی آپ کا سوال ہے کہ وضو میں سر کے کس حصے کا مسح کیا جائے گا اور کیا مسح کرنے کے لیے اسی طری سے مسح کرنا ضروری ہے جو ہاتھوں میں ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ وضو میں دونوں ہاتھوں کے دھلنے کے بعد جو ہاتھوں پر تری رہ گئی ہے، سر کے اگلے حصے کا مسح اسی طری سے کرنا ضروری ہے۔ اگر الگ سے تری حاصل کی جائے گی تو وضو باطل ہو جائے گا، اور بہتر یہ ہے کہ سر کا مسح دائیں ہاتھ سے کیا جائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ سر کا مسح اوپر سے نیچے کی جانب ہو، مثلا اس طریقے سے سر کا مسح کیا جائے، اوپر سے یہاں ہاتھ رکھیں اور نیچے کی جانب ہاتھوں کو کھینچتے ہوئے سر کے بال اگنے کی جگہ تک لائیں تو مسح صحیح ہوگا۔ 6واں سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، وضو میں سر کا مسح کتنی لمبائی اور کتنی چوڑائی میں کرنا ضروری ہے؟ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ سر کا مسح وضو میں لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے کتنی جگہ میں کرنا ضروری ہے۔ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ سر کا مسح وضو میں سر کے چاروں حصوں میں سے سامنے والے حصے کا مسح کرنا ضروری ہے، اور اس سامنے والے حصے پر آپ جس طرف سے بھی مسح کر سکے اتنا کافی ہے۔ مثلا اگر اس انداز سے بھی مسح کیا جا رہا ہے تو کافی ہے، صحیح۔ لیکن احتیاط مستحب کی بنا پر لمبائی میں 1 انگلی کے برابر ہو اور چوڑائی میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر ہو تو یہ فعل انجام دینا مستحب ہے۔ تو ناظرین، دینی احکام میں آج بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، لیکن ایک حدیث معصوم کے بعد۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو، ظاہر میں اللہ کے دوست اور باطن میں اللہ کے دشمن نہ بننا۔ خدا حافظ۔